آج کی گفتگو ایک سیدھی اور سنجیدہ حقیقت کے گرد گھومتی ہے جس کے اثرات صرف جنگی محاذ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کا توازن اور طاقت کے نئے حساب کتاب کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے صدر زیلنسکی اور صدر ٹرمپ کی جمعے والی ملاقات میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک کروز میزائل ایجنڈے میں سب سے اوپر تھے، اور یہ فقط ہتھیار کی منتقلی تک محدود معاملہ نہیں رہے گا بلکہ اس کے جغرافیائی، سیاسی اور تکنیکی مثمرات بھی ہوں گے۔ ٹوما ہاک کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ سیدھی ہے، اس کی ممکنہ رینج اور ہدف رسانی کی طاقت ایسے اہداف تک رسائی دیتی ہے جو یوکرین کے روایتی ہتھیار یا مقامی ساختہ میزائلوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یعنی روس کے اندر گہرائی تک نظر آنا اور حساس انفراسٹرکچر یا کمانڈ مراکز کو نشانہ بنانا۔ اسی وجہ سے ماسکو نے پہلے ہی واشنگٹن کو خبردار کیا ہوا ہے کہ اگر ٹوما ہاک یوکرین کو دیے گئے تو یہ تنازع کو ایک نئے انتہائی سنگین مرحلے میں لے جا سکتا ہے اور بین الاقوامی تناؤ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس سیاق میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوکرین نے خود بھی اپنی نئی قومی سطح کی کوششوں کے تحت اپنے FP5 یا جسے عام زبان میں فلیمنگو کہا جانے لگا ہے، اس جیسے طویل فاصلے کے کروز میزائل آزما لیے ہیں اور کچھ حد تک اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے، مگر ابھی تک کیو یہ مانتا ہے کہ صرف ملکی طور پہ تیار کردہ میزائل ان توازن کو پلٹنے کے لیے کافی نہیں جن کی ضرورت اس وقت محاذ کے اوپر ہے۔ ایک اور تکنیکی نکتہ یہ ہے کہ ٹوما ہاک بنیادی طور پہ بحری پلیٹ فارم پہ نصب ہو کے چلتے ہیں، لہٰذا ان کی فراہمی کا مطلب صرف میزائل دینا نہیں بلکہ مناسب لانچ پلیٹ فارم، ممکنہ طور پہ زمینی لانچر اور استعمال کنندہ کی تربیت بھی شامل ہے۔ واشنگٹن نے اس سے پہلے احتیاط دکھائی تھی کہ وہ اپنے سٹاک کو خالی نہ کرے، اور ساتھ ہی وہ روس کو ایسی کوئی وجہ نہیں دینا چاہ رہا تھا جس سے تنازع براہ راست امریکہ روس کے درمیان پھیل جائے۔ سیاسی معیشت کا مسئلہ بھی ہے۔ ٹرمپ نے بیک وقت اعلان کیا تھا کہ وہ مذاکرات یا ڈیلز کے خواہاں ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتیں برقرار رہنی چاہیے اور وہ غیر مناسب حد تک اپنے ذخائر کم نہیں کریں گے۔ اسی تناظر میں یہ ملاقات اہم ہے کیونکہ زیلنسکی طاقتور ہتھیار چاہتا ہے تاکہ وہ روس کے خلاف دوبارہ حملہ آور ہو کر میدان بدل سکے، اور ٹرمپ جو نومبر 2024 کے بعد عالمی سفارتکاری میں ایک نئی حکمت عملی کی بات کر رہا ہے اور اس کے وسط میں ایک بار پھر ڈیل میکر کا روپ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ماسکو کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا واقعی ٹوما ہاکس کی فراہمی جنگ کو جلد ختم کرے گی یا اسے نئی جہت عطا کرے گی۔ واضح رہے کہ ٹوما ہاک کی فنی خصوصیات، اس کی درستگی اور اس کی 2500 کلومیٹر تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، یہ اسے ایک ایسا اثاثہ بناتی ہے جو حملوں کی اس کی جو پیمائش ہے اس کی روانی کو پھیلائے گی اور روسی شہروں تک اس کی رسائی کو ممکن بنائے گی۔ اسی لیے اکثر سفارتی اور دفاعی حلقے اس میں توازن اور خطرات کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہتھیار منتقل کرنے کے فیصلے محض عسکری حقائق پر مبنی نہیں ہوتے، وہ بین الاقوامی سیاست، جوہری خطرات کے امکانات، علاقائی اتحادی خفیہ معلومات اور جو ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے اس سب کا حساب میں لا کے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جمعے کی ملاقات محض ہتھیاروں کی فہرست پر بات نہیں بلکہ دنیا کی جغرافیائی سیاسی کتاب کے اگلے ابواب کو رقم کرنے کی ایک نشست تھی۔ امریکی ٹوما ہاک میزائلوں کے معاملے میں حقیقت یوں ہے کہ واضح طور پہ اسے دیکھا جائے تو نمبر بتانا مشکل ہے اس کا، مگر دستیاب شواہد اور تجزیوں سے ایک معقول اندازہ یہ بنتا ہے کہ واشنگٹن کے پاس تاریخی طور پہ ہزاروں ٹوما ہاک بنائے گئے تھے اور بعض اندازوں میں ہر دور میں تقریباً 3 سے 4 ہزار یونٹس تک کا تخمینہ دیا جاتا رہا، مگر حالیہ برسوں کے آپریشنز خاص طور پہ اگر جنگی مصروفیات کو دیکھیں اور مخفی استعمال کو دیکھیں تو اس ذخیرے کو کم کر دیا گیا اور نئے میزائلوں کی پیداوار بھی بہت سست روی سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ماہرین کا عمومی اندازہ یہی ہے کہ امریکہ یوکرین کو ٹوما ہاکس کی فراہمی میں ایک محدود تعداد دے سکتا ہے، ایک ہی بار میں درجنوں سے کچھ 100 تک، مگر یہ تعداد اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ واشنگٹن کتنی اپنی آپریشنل ضروریات یا پھر ریسٹرکچرنگ اور ممکنہ دیگر محاذ جیسے کہ بحر چین میں ممکنہ کشمکش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فراہم کرے۔ ٹیکنیکلی اور لاجسٹک رکاوٹیں بھی بڑا عنصر ہیں۔ ٹوما ہاک روایتی طور کے اوپر بحری پلیٹ فارم سے لانچ ہوتے ہیں اور یوکرین کے پاس ایسے مناسب بحری یا آبدوزی لانچنگ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، لہٰذا یا تو امریکہ کو ضمنی لانچ سسٹم یا زمینی لانچرز فراہم کرنا ہوں گے اور ان کی تربیت بھی درکار ہوگی جو وقت اور ماہرین کا تقاضا کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہے کہ ٹوما ہاک کا مؤثر استعمال سخت انٹیلیجنس سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واشنگٹن کی انٹیلیجنس کی فراہمی نے مارچ میں وقتی تعطل کے بعد دوبارہ بہتا پانی حاصل کیا اور تبادلے میں بحالی کے بعد
یوکرین کو جو نفسیاتی اور آپریشنل ڈیٹا ملا اس نے حالیہ جو 2 حملے تھے اس میں گہرائی تک اہداف تک رسائی میں مدد دی تھی. اس لیے اگر ٹوما ہاک دیے گئے تو بھی امریکی ماہرین ہدف بندی پہ جو راستے ہیں ان کی منصوبہ بندی اور ٹیکنیکل سپورٹ میں کلی طور پہ شریک ہوں گے، نہ کہ صرف میزائل ان کو گنوا کے دے دیے جائیں. آخری اور فیصلہ کن نقطے کے طور پہ یہ کہنا درست ہے کہ واشنگٹن جو ہے یہ ممکنہ طور پہ تعداد کو احتیاط سے طے کرے گا. وہ نہ صرف اپنے ذخائر کی حفاظت کے تناظر میں طے کرے گا بلکہ اس خوف کے باعث بھی کہ بہت بڑی تعداد میں ٹوما ہاکس کی منتقلی روس کے رد عمل کو انتہائی خطرناک سطح تک لے جا سکتی ہے. اس لیے جو حکمت عملی اکثر زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ درجنوں میزائل یا چند اس کے جو یونٹس ہیں وہ فراہم کر کے انہیں دوسرے ذرائع یوکرین کے ڈرون، مقامی کروز میزائل اور مخصوص ہدفی انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ جنگی توازن پر نمایاں مگر محدود اثر مرتب کیا جا سکے. یعنی تعداد کم مگر مؤثر استعمال اور امریکی انٹیلیجنس سپورٹ زیادہ. تو اس پورے منظرنامے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ متوقع حد کم از کم درجن اور درمیانی منظرنامے میں 50 سے 200 یونٹ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اس کو فراہم کیے جا سکتے ہیں. سفارتی، فوجی اور لاجسٹک نتائج بھی ہے جو ہیں وہ اس کو فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور تجزیاتی اعتبار سے اعداد و شمار جو ہیں وہ منظر عام پہ آنا ابھی مشکل ہے. یہ وہ موڑ ہے جہاں ٹرمپ کی پالیسی کا رنگ بدلنے لگا ہے. وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کبھی روس کے ساتھ مکالمے اور سودے بازی کے خواہاں دکھائی دیتے تھے اب پیوٹن کے رویے سے واضح طور پہ خفا ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب ماسکو نے جنگ بندی کے کسی بھی عملی راستے کو بند کر دیا اور ٹرمپ کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوا. حالیہ بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹوما ہاکس جو ہیں ان کی سمت میں جائیں. تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میرا نہیں خیال. یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک براہ راست انتباہ ہے جس نے کریملن کے ایوانوں میں ہلچل مچائی ہوئی تھی. دمیتری پیساکوف کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ماسکو اس بیان کو محض انتخابی بیانیہ نہیں سمجھ رہا، انتباہی بیانیہ بھی نہیں سمجھ رہا، بلکہ اسے ایک ممکنہ پالیسی کے طور پہ دیکھ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی ڈرامائی لمحہ ہے، دراصل روسی اضطراب کی نشاندہی بھی ہے. پچھلے مہینوں میں وہی پیساکوف جو ٹوما ہاکس کو اس کا جو خطرہ تھا اس کو نظر انداز کر چکے تھے، اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ میزائل روس پہ لانچ کیے گئے تو انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ آیا یہ روایتی ہیں یہ جوہری. اور یہی ابہام سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جنگی منطق میں غیر یقینی صورتحال ہی اکثر سب سے بڑی اشتعال انگیزی ثابت ہوتی ہے. دوسری جانب میدودوف کا رد عمل اس بات کی علامت ہے کہ روسی قیادت کے اندر بھی غصہ اور بے چینی بڑھ رہی ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ترسیل سب کے لیے برا انجام لا سکتی ہے اور سب سے پہلے خود ٹرمپ کے لیے. دراصل یہ ایک دھمکی ہے جو سفارتی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. میدودوف جو کبھی پیوٹن کے نسبتاً معتدل ہم منصب سمجھے جاتے تھے اب کھلے عام جنگ کے حامی بیانات دیتے ہیں. ان کا طرز گفتگو بڑھتی ہوئی سخت گیر سوچ کی علامت ہے جو روسی طاقت کے مرکز میں اس وقت جڑ پکڑ چکی ہے. یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ لفظی جنگ صرف بیانات تک محدود نہیں ہے. اگست میں اسی نوعیت کے آن لائن تبادلے کے بعد ٹرمپ نے خود اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 2 امریکی جوہری آبدوزوں کو روسی پانیوں کے قریب بھیجنے کا حکم دیا ہے. اس ایک قدم نے نہ صرف ماسکو بلکہ یورپی اتحادیوں کو بھی چکنا کر دیا تھا. اب جب زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان مسلسل رابطے ہیں جن میں یوکرین کی فوجی طاقت، فضائی دفاع اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی فراہمی پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ واضح ہے کہ امریکہ ایک نیا دباؤ قائم کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کرملن کے لیے صورتحال دوہری الجھن بنی ہوئی ہے. ایک طرف روس مسلسل یوکرین کے شہروں پہ بمباری کر رہا ہے، بجلی گھروں اور توانائی کے نظام کو نشانہ بنا کے عوامی سطح پہ دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ سردیوں میں یوکرین کے اندر افراتفری زیادہ پھیلے. دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ یوکرین کو ایسے ہتھیاروں سے لیس کرنے پہ آمادہ دکھائی دے رہی ہے جو روس کے اندر گہرائی تک ضرب لگا سکتے ہیں. اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں جنگ کے سیاسی اور عسکری زاویے ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگتے ہیں. اب معاملہ صرف یوکرین کے دفاع کا نہیں بلکہ یہ سوال بن چکا ہے کہ اگر روس کو واقعی ٹوما ہاک کی زد میں لایا گیا تو کیا یہ محض دفاعی رد عمل دے گا یا کسی بڑے اور غیر متوقع قدم کی طرف بڑھے گا؟ ٹرمپ کے لیے بھی یہ ایک بڑا نازک توازن ہے. وہ اپنے حلقوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کمزور صدر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی احساس ہے کہ اگر بات کسی غلط فہم جوہری خطرے تک پہنچ گئی تو یہ صرف روس یا یوکرین کی جنگ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی براہ راست ٹکر ہو جائے گی. اور بہرحال جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں تو اس میں پھر اس جنگ کا سارا خمیازہ جو ہے وہ ٹرمپ کے سر پہ ہوگا. ٹوما ہاک میزائل نہیں، ایک سیاسی پیغام ہے اور اس کا ہدف زمین پہ نہیں، عالمی طاقت کے اعصاب کے اوپر ہے. اور اس وقت واشنگٹن اور ماسکو دونوں ایک ایسے مقام پہ ہیں جہاں ایک غلط اندازہ، ایک غلط اطلاع یا ایک جلد بازی پوری دنیا کے توازن کو بدل سکتی ہے. اب دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.